امریکہ میں سیاست ایک بہت مہنگا کام ہے۔ امریکی کانگریسمینز کو اپروچ کیا گیا لابنگ فارمز کے ذریعے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے۔ کئی ڈاکٹرز کے ذہن بنے ہوئے تھے کہ عمران خان مسیحا ہے پاکستان کا۔ انہی جذبات کو کیش کرتے ہوئے تحریک انصاف کی طرف سے ان سے فنڈنگ لی گئی۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے کوششیں جاری رہیں۔ غیر ملکی سرزمین پر پاکستان کی بہتری کے لیے بات ہو رہی ہے، پاکستان کے حق میں بات ہو رہی ہے۔ اسی وقت یہ ملک دشمنی کا ایک اندازہ لگائیں، اسی وقت سلمان اور قاسم کو لانچ کیا گیا۔ لیکن جو ہو گئی بےعزتی مودی کی، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن گئی۔ یہاں پر خالصتانی رہنماؤں نے جو کر ڈالا مودی کے ساتھ، وہ بھی ایک پوری تاریخ کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر جاوید، اور آج کے اس ویلاگ میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان سے باہر امریکہ اور برطانیہ سے ان کا تعلق ہے۔ امریکہ میں آپ دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کے صاحبزادے وہاں گئے تھے، وہ ایک کمپین چلانے گئے تھے۔ اور اس کے بعد اگر ہم برطانیہ کی طرف آئیں تو یہاں پر بھارتی وزیر اعظم نریندر سنگھ مودی کا دورہ تھا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور آغاز کرتے ہیں امریکہ سے۔ امریکہ میں سیاست ایک بہت مہنگا کام ہے۔ لابنگ فارمز کے ذریعے سیاستدانوں کو اپروچ کیا جاتا ہے اور ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان سے اپنی مرضی کے ایشوز پر بات کروا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ ٹرمپ الیکشن جیت رہے ہیں، اور جب وہ الیکشن جیتیں گے تو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے وہ رہا کرنے کا حکم دیں گے۔ اور اس پروپیگنڈے کے پیچھے ملینز آف ڈالرز کی پوری ایک کمپین تھی۔ امریکی کانگریسمینز کو اپروچ کیا گیا لابنگ فارمز کے ذریعے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے، اور ان سے بیانات دلوائے گئے، فری عمران خان کی ٹویٹس کروائی گئیں۔ اور اس سارے عمل میں یہ کہا گیا اور یہ امید باندھ دی گئی، اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے سپورٹرز میں، کہ بس چند دنوں کی گیم ہے، ٹرمپ آئیں گے اور سب سے پہلے وہ عمران خان کی رہائی کا حکم دینے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے پوری ایک منظم گیم تھی، اور اس مقصد کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز بڑے خوشحال ہیں، اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں، ملینز آف ڈالرز کماتے ہیں سالانہ، اور ان کو کہیں نہ کہیں لگانے کے لیے جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اور پھر ان کو جو خواب دکھائے گئے تھے گزشتہ کئی سالوں میں، اس حوالے سے بھی ان کے کئی ڈاکٹرز کے، میں سب کے نہیں کہتا، کئی ڈاکٹرز کے ذہن بنے ہوئے تھے کہ عمران خان مسیحا ہے پاکستان کا۔ انہی جذبات کو کیش کرتے ہوئے تحریک انصاف کی طرف سے ان سے فنڈنگ لی گئی۔ فنڈنگ لے کے اس میں کچھ حصہ لابنگ فارمز کے ذریعے خرچ کیا گیا، کچھ جیب میں ڈال دیا گیا۔ ظاہر بات ہے، خرچے بھی ہوتے ہیں، ٹریول ہوتا ہے، ایونٹس ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ خرچہ بھی ہوتا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے پوری ایک کمپین کے لیے فنڈنگ بڑے پیمانے پر ہوئی۔ اور جو کانگریس مینس تھے، ان سے آپ کو یاد ہو، کانگریس مین ہو یا کچھ اور جو امریکی سیاست کے کردار تھے، ان سے پوری لابنگ کی گئی۔ لیکن کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں پڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو انہوں نے آتے ہی پہلے جو خطاب کیا، تقریر کی ایک، اس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ایک مطلوب دہشت گرد کو جو افغانستان میں حملے پہ ملوث تھا، اس کو امریکہ کے حوالے کیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو نیریٹو تحریک انصاف کی طرف سے بنایا گیا تھا، وہ زمیں بوس ہوتا گیا، اور اس کا شیرازہ بکھرتا گیا۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے کوششیں جاری رہیں۔ غیر ملکی سرزمین پر پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے گئے، کمپین کی گئی، جھنڈے جو ہیں وہ مخالف جماعتوں کے لگائے گئے، اور اس موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا وینز بھی چلائی گئی۔ پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں کے سربراہان تک کے خلاف کمپین ہوئی، اور کانگریس میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں اس وقت، ان کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے خلاف ایک قرارداد بھی جمع ہو گئی، لیکن حاصل نہیں ہے، کچھ بھی ہوا، 0/0۔ اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا لیا
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو لنچ بھی کروایا اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کی. وہ اپنی گفتگو میں کئی بار پاکستان کی قیادت کو بہترین قرار دے چکے، اور جب وقت پڑا تو بھارت کے خلاف جب جنگ ہوئی تو پاکستان نے جب انڈیا کو مارا تو بھارت کے کہنے پر سیز فائر بھی کروائی، اور وہ کئی بار اس کا کریڈٹ بھی لے چکے. تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے بڑے پازیٹیو جذبات ہیں. جو اتنی بڑی اینٹی پاکستان انویسٹمنٹ تھی وہ بھی ضائع ہو گئی. اور اس کا ریسنٹ اب لیٹسٹ کلائمیکس یہ ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکہ میں موجود ہیں. انہوں نے جہاں سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کی، اس کے بعد مختلف ملاقاتیں کی، تو ان کی ایک بڑی اہم ملاقات امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے بھی ہوئی. اور اس میں جو امریکی سیکرٹری خارجہ کی طرف سے پوسٹ کی گئی وہ بھی پاکستان کے حق میں جاتی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے، ٹریڈ میں آگے جانے، منرلز کے حوالے سے تعاون پر انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا. اور دوسری طرف تحریک انصاف نے لانچ کیا قاسم اور سلمان کو، عمران خان کے جو صاحبزادے، اور یہ ایسے نازک موقع پر جب پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر امریکہ کے دورے پہ ہے اور اہم مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹریڈ ڈیل لینے جا رہا ہے پاکستان، مذاکرات اس کے لیے ہو رہے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے بات ہو رہی ہے، پاکستان کے حق میں بات ہو رہی ہے، اسی وقت یہ ملک دشمنی کا ایک اندازہ لگائیں، اسی وقت سلمان اور قاسم کو لانچ کیا گیا، انہیں امریکہ بلوایا گیا، اور انہی لوگوں سے پھر بلوا دیا گیا جو پہلے بیانات دیتے رہے. وہی لابنگ فرمز یوز کی گئیں، انہی کے ساتھ کھانے کھلوا دیے گئے، انہی کے ساتھ تصاویر کا سیشن کروا لیے گئے، اور ایک بار پھر تحریک انصاف کے سپورٹر سے فنڈنگ اکٹھی کر لی جائے. ایک اور دیہڑی لگا لی گئی، لمبی دیہڑیاں، دیہڑی پہ دیہڑی لگا کے سلمان اور قاسم کو شو پیس کے طور پر 4 تصویریں کھنچوائیں اور کہا جی واہ واہ عمران خان کی رہائی کی جو ہے وہ پوری کمپین چلانے ہیں. لیکن فرق کیا پڑا؟ 0/0 سلمان اور قاسم کے دورہ امریکہ کا جو نتیجہ ہے پوری طرح فیل ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں. ایک طرف کانگریس مینس کے ذریعے پاکستان میں پریشر بڑھانے کی بات کی جاتی ہے، تو دوسری طرف اسی ملک کا فارن سیکرٹری یا وزیر خارجہ ہے مارکو روبیو، وہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے تصاویر بنواتا ہے، پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے، ٹریڈ ڈیل کے حق میں بات کرتی ہے. تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو تحریک انصاف کے جو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اس موقع پر بات کر رہے ہیں جب پاکستان کی بہتری کی بات ہو رہی ہے، امریکہ میں پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے. چند دن ٹھہر جاتے، ڈپٹی پرائم منسٹر کو وہاں سے جا لینے دیتے، لیکن انہوں نے اپنا بغض، اپنی پاکستان کے خلاف جو اناد ہے اس کو کھل کے رکھا، اور اس دفعہ استعمال کر رہے ہیں سلمان اور قاسم کو، جن کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، 0/0 ہیں. وہ صرف اور صرف ان کا اتنا ہے کہ وہ عمران خان کے صاحبزادے ہیں یا جمائمہ خان کے صاحبزادے ہیں. ان کا کندھا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں اور اب کانگریس مینس کے ذریعے پاکستان کی بدنامی کرنے آنے کی کوشش کی. ان کو تو پتہ بھی کچھ نہیں ہوگا سلمان اور قاسم کو، ان کو یوز کیا جا رہا ہے. اور یوز کیا جا رہا ہے، کون یوز کر رہا ہے؟ امریکہ میں بیٹھے تحریک انصاف کے لوگ جو فنڈنگ اکٹھا کر رہے ہیں، عام تحریک انصاف کے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں. بہت سارے، سب نہیں لے رہے، بہت سارے جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا گھنونا عمل ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ان کی تمام کاوشوں پر پانی پھیر دیا. بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس ملاقاتوں کے نتیجے میں، اس دورے کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کی ڈیل تقریباً فائنل ہو چکی ہے. ٹریڈ ڈیل ہونے جا رہی ہے، بڑا پیکج آ رہا ہے پاکستان کے لیے ٹریڈ کے لیے، اور پاکستان کے لیے جو ترقی کے مواقع کھلیں گے، پاکستان کے لیے امریکی مارکیٹ کھلے گی، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کو. تو اسحاق ڈار صاحب کا یہ وزٹ بڑا اہم رہا، اور سلمان اور قاسم 0/0 رہے. لیکن میرا نہیں خیال شرم ان کو آنی ہے دوبارہ، یہ اب اسی طرح کوششیں کا جاری رکھیں گے. لیکن پاکستان کے حق میں جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، اب دوسرا آتے ہیں ہم لنڈن میں بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ تھا. ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے خلاف تو بات کرتے ہی کرتے ہیں، وہ کرنی ہے انہوں نے. ان کا جو پاکستان کے خلاف بغض و عناد ہے وہ جنگ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے، اور اس وقت وہ جس طرح منہ کی کھا کے یہاں پہ آئے، اسی
پاکستان نے ان کو ہرایا اور بری طرح ہرایا. پوری دنیا کو پتہ کیا ہوا. امریکہ نے جنگ رکوانے کے لیے ان کے کہنے پہ کوشش کی اور اب وہ مانتے نہیں ہیں, لیکن امریکی صدر بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنگ رکوائی. طیارے بھی انہوں نے گرنے کی تصدیق کر دی, لیکن بھارتی وزیر اعظم مینو مانو کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. اب دورہ ہے برطانیہ کا بھارتی وزیر اعظم کا, اور خوف دیکھیں, ڈر دیکھیں. یہ جو بچر آف گجرات مودی کسائی جو مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, ایک وقت میں جب اس پر امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی, اب وہ صرف وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے یہ آ رہا ہے. یہاں صرف ٹریڈ ڈیل کے لیے اسے بلایا گیا تھا. برطانوی بھی بڑے چالاک ہیں, وہ اپنی مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ٹریڈ ڈیل کے لیے کوششیں ہو رہی تھی اور اس کو فائنل کر کے اس کے سائن کے لیے بلایا گیا. لیکن جو ہو گئی بےعزتی مودی کی, وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن گئی. یہاں پر خالصتانی رہنماؤں نے جو کر ڈالا مودی کے ساتھ, وہ بھی ایک پوری تاریخ کا حصہ ہے. بھارتی وزیر اعظم لنڈن سے بھی بھاگ گیا. لنڈن میں ڈاؤننگ اسٹریٹ جو دا آفس ہے, جہاں پہ ساری سرکاری سرگرمیاں ہوتی ہیں اور آفیشیل رہائش گاہ بھی ہے, سربراہان مملکت زیادہ تر یہی ملتے ہیں. لیکن اس دفعہ درخواست کی گئی تھی کہ لنڈن میں پروگرام نہ ہو, لنڈن میں ملاقات نہ ہو, کیونکہ یہ ڈر رہا تھا. مودی ڈرپوک کمینہ صفت آدمی ڈرتا تھا کہ ڈاؤننگ اسٹریٹ کیونکہ اپروچیبل ہے, وہاں پہ اس کو روکا جا سکتا تھا. مظاہرین, خالصتانی مظاہرین, کشمیری مظاہرین, انہوں نے اناؤنس کر رکھا تھا کہ وہ مظاہرہ کریں گے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے درخواست کی تھی کہ یہ ملاقات لنڈن سے باہر ہونی چاہیے. تو اس کا انتظار کیا گیا, چھٹیاں ہونے کا انتظار کیا گیا, پھر دورہ رکھا گیا بھارتی وزیر اعظم کا, اور پھر یہ ملاقات جو برطانوی وزیر اعظم کا ہالیڈے ہوم ہے, آفیشیل ہالیڈے ہوم چیکرز, بکنگھم شہر میں, جو لنڈن سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے, وہاں پہ طے کی گئی. اور یہ چیکرز بڑا ہائی سیکورٹی ایریا ہے. یہ مین جو شاہراہ ہے, موٹر وے ہے, اس سے تقریباً 5 میل اندر ہی ہے, جہاں تک پہنچنا ناممکن ہے. لیکن کیا بات ہے خالصتانیوں کی, سکھوں کی, وہ ڈٹے رہے اور بڑی تعداد میں وہ چیکرز پہنچے اور وہاں مودی کے خلاف مظاہرہ کیا. خالصتانی جھنڈے وہاں لہرا رہے تھے. تو بڑا سخت پیغام دیا گیا, اور اس سخت پیغام میں بھارتی وزیر اعظم کو سبکی محسوس ہوتی رہی. اور اس کے علاوہ بھارت جو سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے, اس پہ بھی ایس ایف جے کی طرف سے ایک میمورنڈم بھی دیا گیا, جس میں پورے حقائق کے ساتھ بتایا گیا کہ بھارت کہاں کہاں دہشت گردی کر رہا ہے. کینیڈا میں نجر سنگھ کو مروایا, اور کینیڈین گورنمنٹ نے بھی اس کی تصدیق کی. اس کے بعد برطانیہ میں برمنگھم میں سکھ رہنما کو مروایا گیا. امریکہ میں سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو مروانے کی سازش کی گئی, ملزم پکڑے گئے اور اب کیس چل رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو مظاہرے کو لیڈ کیا وہ پما سنگھ ہیں, جو اہم خالصتانی لیڈر ہیں, جو موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں ہیں, اور انہوں نے یہاں پر لیڈ کیا, جرأت کے ساتھ لیڈ کیا, اور مودی کو ٹف ٹائم دیا. اور ایک اور بےعزتی اندر ہوئی, جب ملاقات کے لیے پہنچے نریندر مودی تو انہوں نے گلے لگانے کی کوشش کی, جو کہ سفارتی آداب کے خلاف ہے. ہاتھ انہوں نے ملایا, جب انہوں نے برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کو گلے لگانے کی کوشش کی تو اس وقت بھی انہیں پیچھے اگنور کیا, ان کو گلے نہیں لگنے دیا. پھر وہ بار بار زبردستی انہوں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس طرح جسچر دینے کی کوشش کی. پتہ نہیں کتنی پرانی دوستی ہے, لیکن برطانوی وزیر اعظم نے بھی ان کو جو اگنور کیا, دوبارہ وہ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے رہے, وہ بھی انہیں اگنور کر کے آگے چل پڑے. تو فل کلاسک بےعزتی کا ماحول تھا بھارتی وزیر اعظم کے لیے. اور ودن 36 آور بھارتی وزیر اعظم یہاں سے نکل گئے. لنڈن میں کوئی تقریب نہیں رکھی گئی. وہ برطانوی بادشاہ کنگ چارلس سے بھی لنڈن سے باہر ہی ملے جا کے. تو یہ ایک دورہ ذلت کی داستان لے کر ختم ہوا, اور مودی نے جلدی میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. تو خالصتانیوں نے مودی کو لنڈن سے بھی بھگا دیا اور برطانیہ سے بھی جلدی بھاگنے پر مجبور کیا. اور بھارتی وزیر اعظم نے برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات میں شکایت بھی لگائی
اور کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو خالستانی ہیں ان کی کارروائیوں کو روکا جائے، یہاں جو جمہوری جد و جہد یہ کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، ان کو یہاں ریفرینڈم کروانے کی اجازت نہ دی جائے، ایکٹیویٹیز کروانے کی اجازت نہ دی جائے۔ لیکن اس کے باوجود جو برطانوی وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے جمہوری اقدار ہیں، ہم یہاں پر کسی کو مظاہرے سے نہیں روک سکتے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، دونوں سٹوریز آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔